40 روزہ جنگ کے دوران ایک امریکی جو طیارہ تھا وہ تباہ ہو گیا تھا، F-15 طیارہ ایران کے اندر. اچھا وہ طیارہ تباہ تو ہو گیا، اس کے بعد اس کو ان کے جو پائلٹس تھے انہوں نے ایجیکٹ کر لیا تھا. دونوں پائلٹس کو ریسکیو کرنے کے لیے امریکہ کے اور زیادہ اور طیارے آ گئے، وہاں پر ہیلی کاپٹرز تباہ ہو گئے. پھر ان کے جو C-130 طیارے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، ہرکولس طیارے ان کے تباہ ہو گئے. تو بڑے پیمانے پر اصفہان کے علاقے میں ان کے جو طیاروں کو نقصان پہنچا. تو بہرحال وہ جو پائلٹس تھے وہ امریکہ نے ریسکیو کر لیے تھے. اب ان سے انویسٹیگیشنز جاری تھی. تو ایک پائلٹ نے بڑے اہم ترین انکشافات کر کے دنیا کو حیران کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب میں انٹر ہو گیا ایران کے فضاؤں کے اندر تو آگے سے مجھے ایک سوام ڈرونز کا نظر آیا جو بالکل جیلی فش کی طرح کا ایک پورا جن تھا اس کے ڈرونز کا، اور وہ میرے طرف بڑھ رہے تھے، اور ایک پورا ہول تھا جو ایسا لگ رہا تھا جو مجھے کھا جانے والے، گریب کرنے والے. بہرحال اس پائلٹ نے دونوں پائلٹوں نے ایجیکٹ کر لیا تھا اور وہ بچ گئے تھے، ان کو باہر نکال لیا گیا تھا. اب امریکہ سمیت دنیا کے جو دفاعی تجزیہ کار جو ہیں وہ حیران ہیں کہ آخرکار ایران نے کون سی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی جس میں اتنے سارے جو ڈرونز تھے انہوں نے ایک سوام کی شکل میں، جیلی فش کی شکل میں وہ انہوں نے اٹیک کر لیا، اس طیارے کو سمجھو کہ کھا لیا. تو یہ بڑے حیران کن ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کی یہ حقیقت ہے جو کچھ پائلٹ بتا رہا، اگر یہ حقیقت ہے تو پھر ایران نے ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہے، اور یہ غیر معمولی کامیابی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے اندر رجیم چینج کی ایک اور کوششیں شروع ہو گئی. اسرائیل کے جو نیا موساد کا جو سربراہ ہے انہوں نے دوبارہ سے کوشش شروع کر لی ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے اندر انفلٹریٹ کیا جا سکے اور دوسرے طریقے سے ایران کی رجیم کو جو ہے وہ چینج کیا جا سکے. وہی پرانا طریقہ ہو سکتا ہے جس میں مظاہرے کروا کے اور اس عوام کو متنفر کر کے رجیم سے اور اس کو توڑ دیا جا سکے. اس کے لیے کوششیں انہوں نے جاری کی ہیں. لیکن اس دوران نفتالی بینٹ جو کہ سابق وزیر اعظم ہے اسرائیل کے، انہوں نے ایک انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ جب ہم 2021-22 کے اندر ہمارا جو دور حکومت تھا تو اس دوران ہم نے ایران کے اندر ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہم نے جو وہاں کی جو اپوزیشن ہے ان کو بڑے پیمانے پر ان کے ساتھ رابطے کیے تھے، اور ان کو سٹار لنک کی جو ڈیوائسز ہے ان کی ایک بہت بڑی مقدار جو ہے وہ وہاں پر پہنچائی تھی تاکہ جب وہاں پر مظاہرے ہوں تو ہماری حکومت کا ان کے ساتھ رابطہ ہو سکے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو نائر بندہ ہے جو نیتن یاہو ہے اس نے وہ ساری چیزیں ختم کروا دیں، اور اب جو ہے وہاں پر مظاہرے بھی ہوتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کے لیے کتنے سارے جتن کیے ہیں، لیکن وہ ناکام و نامراد ہو گئے ہیں.